بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا بیان لے کر۔ بہت پیارا بیان ہے دوستو، بیان پورا مکمل سنیں، ویڈیو اسکیپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے دوستو، زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے بیان شروع کرتے ہیں۔ وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ الذي وسلم بكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ اکبر. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله ومن عمرة لله رجع يوم كولدته أمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سبحان آل اللہ. إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان اللہ ہم دوستوں، سب کو دین کو قابل سننے عزت کی تکریم و توفیق عطا تعظیم، فرمائے. واجب الاحترام مائیں اور بہنیں، یہ محفل، یہ مجلس کیوں منعقد کی گئی؟ کیا اس کی غرض و غائط ہے؟ کیا اس سے منشا اور مطلب ہے؟ اس سے اور کوئی فائدہ اٹھانا ظاہری طور پر مقصود نہیں. کافی دنوں سے مجھ سے حاجی محمد ابراہیم صاحب نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع بھیجے، جب میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں تو ہمارے یہاں تقریر کر دینا. میں نے وعدہ کر لیا. اب اطلاع ملی ان کو فوراً اتفاقیہ اور بہت جلد وہاں پر کراچی پہنچنے کی. کل ہی مجھ سے ملاقات ہوئی، گھر گئے تو میں یہاں شہر تھا تو راستے میں ملاقات ہوئی کہ کل آ جاؤ اور پرسوں میں نے جانا ہے. تو میں نے غنیمت سمجھا کہ ایسے وقت میں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ارادہ لے کر جا رہا ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں جائے اور جتنے بھی جائیں وہ سب کے سب اللہ کے حضور میں ساری مخلوق کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، جسے وہ اپنے دربار میں بلائے اس کی مرضی. یہ جو حج والی سعادت ہے یہ دولت سے بھی نہیں ملتی. کروڑا پتی لوگ پڑے ہیں اور کبھی دھیان بھی نہیں آیا کہ میں کعبے کی طرف جاؤں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے مشکلات میں پھنسے ہوئے کہ نکل نہیں سکتے. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مرد عورت کو اللہ پاک اپنے دربار کی حاضری کی سعادت بخشے. اللہ اکبر. میں نے قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی. مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان کے متعلق کچھ معلومات عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات کو بھی زیارت کعبہ اور دیدار روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، طبیعت میں شغف پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو. وہاں جمعے میں میں نے اسی لیے یہ اعلان کیا تھا کہ رات کو انشاءاللہ اسی موضوع پہ کچھ گفتگو ہوگی اور جو مجھے یاد آئے گا میں آپ حضرات کو سنا دوں. بار صورت آپ بھی تشریف لے آئے، اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا، اور دعا کرو اللہ پاک حاجی ابراہیم کو بھی اور ہر حاجی کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لائے اور وہاں پہ مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ارکان حج جو ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو درود شریف پڑھتے رہو. اللہم صلی مولانا علی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے، میں بھی محسوس ہو رہا تھا، آپ حضرات بھی لطف اندوز ہو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ مولانا سے اوپر تو کیا جاؤں اور پیچھے ہٹاتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی برادری سے مار اللہ کھا ہم کر، سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت اپنے فرمائے. کنبے اور قبیلے حتیٰ کہ باپ سے بھی مار کھا کر اپنے وطن کو خیرباد کہہ رہے ہیں. پورے فلسطین میں ایک ہستی ہے جو شرک کی مخالفت کرتی ہے اور تمام کا تمام ملک شرک کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک فرد واحد جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا ہوا ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی معاشرہ لوگوں کو برائی میں پھنسائے بغیر نہیں چھوڑتا. ابراہیم علیہ السلام جیسا گندا معاشرہ کسی کو نہیں ملے گا. خلیل اللہ کا والد بت پرست نہیں، بت گر ہے، بت بناتا ہے اور بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں بھر کے رکھتا ہے کہ بیچ کے آؤ. چھوٹی سی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، لے لو خدا پر ہے جھوٹے. اب اگر کوئی یہ آواز لگائے کہ لے لو انگور پر ہے بڑے کھٹے، لے کون؟
لوگوں نے کہا جو کل دے گیا تھا وہ بھی واپس لے جا. اور کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جس کے خدا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، کان ٹوٹ گیا ہو، وہ خدا کی تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اچھا خدا لے لے اور لنگڑا خدا میری ٹوکری میں رکھ دے. تو والد جو آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے خدا فروشی، خدا بیچنا، تو وہ حیران ہوتے کہ ٹوکری میں تو اچھے اچھے خدا رکھے تھے، یہ لنگڑے کہاں سے لایا؟ کہ ابا جان لوگوں نے بدل لیے، میں نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا معاملہ بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، کہیں ابراہیم تو وہابی تو نہیں بن جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے. جوانی آئی، تبلیغ کی. اللہ اکبر. حکم ہے کہ پہلے اپنے کو تبلیغ کرے. ہمارے یہاں پٹھا معاملہ ہے، اپنوں کو کچھ کہتے نہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. ابا جان ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے نہ نقصان نفع کے مالک ہے. یا ابت لم تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی کر رہے ہو. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابا جان دلیل سے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے. مان جاؤ، ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ. اس کا ثانی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، اس کی ذات تو یہ ہے اللہ الصمد. ابراہیم علیہ السلام کا ابا سنتا رہا، اخیر میں آ کر کے کہنے لگا تیری تقریر ختم نہ ہوگی. میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے مذہب کا نہیں، تو میرے مزاج کا نہیں، صرف انکار کر دیتے. آج کل نالائق اولاد کو لوگ جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، مکان سے محروم کر دیتے ہیں، دکان سے محروم کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات اتنی کڑوی لگی، صرف گھر سے نکالا نہیں، صرف محروم نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا. اور چپ کر جا، نکل جا میرے گھر سے، میرے سامنے سے، ایسے پتھر ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا. وہ ابا ابا کہہ کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، یہ پتھروں کی بارش کرنے کو تیار کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے قوم میں ہمدرد کون ہوگا، برادری میں ہمدرد کون ہوگا، ملک میں میرا کون بنے گا جب ابا جان کا یہ حال ہے. بس یوں کہہ کر چل دیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان لو پھر آخری سلام لو، رخصت ہو رہا ہوں. میرے باپ ہو، میرے والد بزرگوار ہو، اللہ کی حضور میں بے شک نبی ہوں، خلیل اللہ ہوں، پر رب کے دروازے کا تو میں بھی فقیر ہوں. میں اپنے مولا کی حضور میں آپ کے لیے ہمیشہ جھولی پھیلاتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے. شہرت ہوئی، باپ نے بیٹے کو نکال دیا. کس وجہ سے نکال دیا؟ کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا. پکڑو، جان بچا کر جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، چیخا تیار کر لی گئی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1.25 من لکڑیاں جمع کر لی. من 2 من سے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. جانتے تو وہ بھی تھے کہ آدمی تو 10 سیر لکڑیوں میں بھی جل سکتا ہے، لیکن کہنے لگے اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہ اس کو جلانے کے لیے 1.25 من لکڑیاں درکار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں ڈالنے کے لیے پنگوڑا منگا لیا گیا، آگ سلگا دی گئی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ، یہ یقین صرف پیغمبر کو حاصل ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں. ہوا چلانے والا فرشتہ آیا، خلیل اللہ اگر حکم دو تو ایسی ہوا چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے. قربان جاؤں. فرمایا کہ
آپ فرشتے ہیں کہ جی ہاں، شریف پڑھتے اللہ نے ہو؟ آپ کو حکم دیا کہ نہیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں. فرمایا میں خود اس مالک کے حکم کا منتظر ہوں. میرے اس حال کا میرے اللہ کو علم ہے کہ ہاں علم ہے کہ پھر رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں سے ہٹ جاؤ. دوسرا فرشتہ آتا ہے، ایسی بارش برساؤں ساری چیخا کی آگ کو بجھا کر رکھ دو. آپ حکم دے. فرمایا میرے اللہ کو میرا حال معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے کہ پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، خدا جانے اور میں جانوں، جو وہ چاہے گا سو ہو جائے گا. لمبے چوڑے واقعات قرآن مجید نے ارشاد فرمائے اور تمام جملے ایک ایک کلمہ مصلحتوں سے خالی نہیں. قرآن کریم ہم لوگوں کو کس سے کہانی تو نہیں سناتا. بھڑک رہی ہے آگ، شعلے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اندر پھینکا، ادھر سے آواز آئی قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. لا الہ الا اللہ محمد اے رسول آگ اللہ صلی ٹھنڈی ہو اللہ جا تعالی علیہ اور وہ بھی وسلم. سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم علیہ السلام پہ. دوستو بیچ جب بیچ میں ابراہیم علیہ درود شریف پڑھتے السلام رہے. چیخا سے بچے، ادھر سے والد نے نکال دیا، اپنی گھر والی کو لے کر ہجرت کا ارادہ کر لیا. اس ملک میں رہ کر کیا کروں گا جہاں بات کرنے والے کو جلایا جاتا ہو، جہاں دین کی بات کرنے والے کو، اللہ کی توحید کی بات کرنے والے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہو، پتھروں کی بارش کی جاتی ہو. ملک سے نکلے، مصر کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، جس حسین عورت کا اسے پتہ چل جائے اسے گرفتار کر کے منگوا لیتا ہے. مخبروں نے اطلاع دے دی تیری حکومت سے بڑی حسینہ جمیلہ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے. فوراً گرفتاری کے لیے آدمی بھیج دیے. حضرت سارا کو گرفتار کر کے لے چلے. سارا آگے آگے گرفتار ہو کر جا رہی ہے، حضرت خلیل اللہ پیچھے پیچھے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سارا یہ کیا بنی؟ ایمان بچا کے نکلے تھے، آبرو پہ ڈاکے پڑ گئے. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا ایمان ہے. فرمانے لگی ہے میرے خلیل میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں دعا کروں آپ آمین کہے، مالک کائنات ضرور سنیں گے. دونوں میں جدائی بھی ہو رہی ہے. حضرت سارا نے چولی پھیلا دی، لائی میری آبرو، خلیل اللہ کی آبرو اور ابراہیم علیہ السلام کی آبرو، تیری آبرو. حضرت سارا کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا فرمانے لگی او ظالم مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت عطا فرما، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت ہو. یہاں سے پتا چلا کہ حضرت سارا علیہ السلام نے تمام عورتوں کو یہ سبق پڑھایا اگر کوئی ظالم کمینہ ڈاکو بدماش کسی کی عزت پہ حملہ کرنے لگے تو رب کو یاد کرو، اور صورت یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھ کر مولا سے اپنی عزت کی حفاظت کا سوال کرو. ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے ابھی نماز کا سلام نہیں پھیرا. بادشاہ وقت کی جان میں درد ہوا، تڑپنے لگا، اس قدر بے چین و بے قرار ہوا، حیران ہے کہ یہ کیا بنی. کہنے لگا اے مائی دعا کر دے، میں سمجھ گیا ہوں تو عورت نہیں بلکہ کوئی دیوی ہے، تیری وجہ سے یہ مجھ پہ آفت آ پڑی، دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا. کتنا کریمانہ خاندان ہے پیغمبر کا. حضرت سارا دیکھ چکی، گرفتار ہو کر کے آئی اور اللہ کی حضور میں پھر جھولی پھیلا دی. مولا یہ اقرار کرتا ہے کہ برائی کا ارادہ نہ کرے گا تو اس پہ کرم فرما دے. حضرت سارا علیہ السلام کی دعا منظور ہو گئی، فوراً خیر آ گئی، تندرست ہو گیا. پھر برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جھولی پھیلا کر دعا مانگی، الہی یہ ظالم تو پھر برا ارادہ کرتا ہے. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. حضرت سارا دعا فرماتی گئی اور یہ برائی کا ارادہ کرتا رہا. اور خدا کی قدرت کو خدا جانے، اصل راز کچھ اور ہے. حضرت سارا جب یہاں سے گزر رہی ہے، اس نے منگوایا گرفتار کر کے حضرت سارا کی عزت کو برباد کرنے کے لیے، اور مولا کریم کو یوں منظور ہے سارا ادھر آؤ
اس بادشاہ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، ابھی معصوم ہے، جوان ہو جائے گی، خدا جانے کس کس کے ہاتھ پڑیں گے، تم پیغمبر کا گھرانہ ہو، اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت سارا کو کہ چلی جا، تو کو عورت نہیں، تو کوئی بلا ہے، اور تیری خدمت کے لیے میں تجھے یہ باندھی دیتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، پکڑا تھا آبرو برباد کرنے کے لیے، خدمت گزار دے کر کے بھیجا، بے نیاز جو ہوا، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے آئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح فرما دیا، سیانی ہوئی، جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً آزمائش آئی، اور آزمائش کیا آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ جب سرکاری عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھے جاتے ہیں، وزیر اعظم آتا ہے، صدر آیا کرتا ہے، گورنر آیا کرتا ہے، اب چونکہ بنیاد رکھنی ہے بیت اللہ کی اور آمد ہے رسول اللہ کی، اس لیے آج وزیروں کی ضرورت نہیں، آج گورنروں کی کوئی محتاجی نہیں، آج صدر کی ضرورت نہیں، آج امیروں سفیروں کی کوئی ضرورت نہیں، آج معصوم بچہ ہاجرہ کا آئے گا، ذبیح اللہ ہوگا، اور اس کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ تکبیر! حضرت ہاجرہ گود میں لیے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لق و دق میدان، صحرا، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، نہ چشمہ، نہ کنواں، نہ نہر، نہ پانی، نہ باغ، نہ بہار، کوئی شے نہیں وہاں، چٹیل میدان۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں زمزم کا کنواں ہے، حضرت ہاجرہ کو یہاں بٹھا کے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے، وہ پلے ہے، اور یہاں بٹھا کے ماں نے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہے، پیار کر رہی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، شے کوئی نہیں دنیا کی، اور بغیر کچھ بتائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام یوں ہی چل دیے۔ حضرت ہاجرہ سمجھی کسی ضرورت سے گئے ہوں گے، جب کافی دور جا نکلے تو حضرت ہاجرہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، اے خلیل، مجھے اس میدان میں چھوڑ کر کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہ مڑ کے دیکھا اور نہ دیکھنے کی اجازت تھی، اگر مڑ کے دیکھا تو حضرت ہاجرہ کو کچھ بتانا پڑے گا، اگر ہاجرہ کو پہلے بتا دیا جائے کہ تیری ساتھ یوں ہوگا، پھر امتحان کیا، پھر تو ڈرامہ بن جائے گا، پھر آزمائش کیا ہوئی، پھر امتحان کیا ہوا۔ اور اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام بتا بھی کیسے دے، خود انہیں بھی علم نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہو کہ میں یہاں چھوڑوں گا، یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، پھر خلیل اللہ کا کیا کمال ہے؟ اگر ہم جیسے کو یوں حکم ہو جائے کہ بھئی 1-2 دن کی پریشانی آئے گی، پھر یوں ہوگا، یہ تو کام ہم بھی کر دیں گے۔ معیار نبوت کو لوگ نہیں جانتے۔ کمال تو یہ ہے کہ کچھ بھی پتہ نہ ہو اور اس وحدہ لا شریک کی آواز پہ، اس کے حکم پہ ایسا یقین کرے گویا میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر! سبحان اللہ! ابراہیم علیہ السلام چلے ہی جا رہے ہیں، مڑ کے دیکھتے نہیں۔ اللہ کا حضرت ہاجرہ حیران ہے، میں عورت ذات، گود میں بچہ، یہ میدان، یہ صحرا، بات کیا ہے؟ عرب کی عورت تھی، دوڑی دوڑی قریب آئی، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بولنے کی اجازت نہیں، سامنے آئی، برابر چلی، پیچھے چلتی رہی، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ خلیل اللہ، میرا جرم بتاؤ، معافی چاہوں گی، میرا قصور بتاؤ، اس لیے مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں، حیران ہے حضرت ہاجرہ، پیغمبر، نبی، خلیل اللہ، اور یہ میدان اور یہ بچہ اور میں عورت، اور جواب نہیں۔ فوراً سمجھ گئی کہ ان کا کنیکشن تو کہیں اور ہوتا ہے، خود ہی کہہ اٹھی کہ خلیل اللہ، کہیں اس مالک کائنات کا یوں حکم تو نہیں؟ تو یوں ذرا سا سر ہلایا یوں کہ ہاں، زبان سے نہیں۔ اب یوں نہیں، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا حکم اس کا تو پورا کر رہے ہو، پھر بتاؤ صورت کیا بنے گی؟ میں عورت ذات ہوں، یہ میدان ہے، بات کیا ہے؟ قربان جاؤں ہاجرہ تیرے ایمان پہ، سر کا اشارہ دیکھتی
پھر یوں نہ پوچھا تم کہاں جاؤ گے، پھر کب آؤ گے، کیا بنے گی؟ جس جگہ پہ پہلے حضرت ہاجرہ کو بٹھایا تھا دوڑی دوڑی اس طرح پہ وہیں جا بیٹھی، گویا کہ قدموں کے نشانوں کو پہچان گئی تھی اور منزل مقصود کو بھی پہچان گئی تھی۔ فرمانے لگی پھر جائیے، بے شک آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، جس کا حکم ہے وہی مالک کائنات میری خبر لے گا۔ بیٹھ گئی اللہ کا نام، کوئی راہ گزر نہیں، آنے جانے والا نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ چند کھجوریں تھی وہ ختم ہوئی، رات آتی ہے دن آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی بھی تو نہیں۔ پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہوئی، بھوک لگی، پیاس لگی، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ آخر ہاجرہ ماں تھی، تڑپ اٹھی، دو پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا، چھاؤں کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس کی چھاؤں میں سائے میں لٹا کر اور دو پہاڑیوں کے بیچ میں سے چکر لگا رہی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، چکر لگ رہا ہے اور مالک کے کائنات بغور دیکھ رہے اور فرمایا ہاجرہ یہ تیری دوڑ آج ہمیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کا آنے والا حاجی جب تک تیری چال چل کے نہ دکھلائے حاجی کہلانے کا حقدار ہے۔ جب چڑھی صفا پہ کانوں میں کچھ آواز سی آئی تو رو کے کہنے لگی جب میرا بچہ چل بسے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے آواز سنی ہے میری امداد کر۔ لوٹ کے آئی، کیا دیکھتی ہے؟ نرم و نازک ایڑیاں جو بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین میں رگڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آ بیٹھی اور چاروں طرف مٹی کا کنارہ بنانے لگی، زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا، مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ یہاں پہ بیت اللہ تعمیر کرانا ہے، اس لیے آج اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے یا اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھوایا گیا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہیں تو بتقاضا ہے بشریت پہاڑ کی آڑ میں ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، الہی یہ گھر والی اور یہ بچہ تیرے حوالے ہے، مولا مجھے صبر شکر کی بھی توفیق تو ہی عطا فرمائے گا۔ سجدہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہوئے، ملے جلے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، پاس رہے۔ حضرت ہاجرہ کی دوڑ اور رفتار چال اللہ کو پسند آئی، ہر حاجی کو حکم دے دیا گیا۔ ابھی تھوڑی سی عمر ہوئی، 9 عمری کا زمانہ ہے، جس زمانے میں بچے کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو 7ویں ذی الحجہ کو حکم ہوا خام میں کہ اے میرے ابراہیم میری راہ میں کچھ قربانی کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر آواز آئی میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر حکم ملا ابراہیم میں تو اس کی قربانی مانگتا ہوں جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بس ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ بیت اللہ بننے سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں اور یہ قربانی پہ قربانی، یہ منجن پہ منجن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے لانا ہے اور وہاں پہ میں نے تاج نبوت اڑا کر بس اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے۔ اتنی مجائی ہو، اتنا صبر و شکر آ جائے کہ کتنی بیمار پڑے کالی کملی والا کسی مسئلے میں کسی طرح سے بھی نہ گھبرائے۔ نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی عمر ہے، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے نہا دو دعا دو، کپڑے عمدہ پہنا دو، بہترین دوست کو ملا کے لاؤں گا آج اپنے بیٹے کو۔ لگا اچھا۔ ماں نے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بچے کو باپ کے ساتھ کر دیا، چپکے سے بغل میں رسی اور چھری بھی دبا لی۔ جب تھوڑی سی دور گئے، اب شیطان تو پرانا پاپی ہے، اس نے سوچا یہ تو کام آگے بڑھے گا،
اور اگر یہ کام چل پڑا تو قیامت تک کے لوگوں میں ایک بات پڑ جائے گی، بنیاد پڑے گی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلا ہتھیار عورت پہ چلاؤ۔ عورت قدرتی طور پر کچھ ذرا ناسمجھ ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، یہاں دو لگاؤ، لگے گا ضرور۔ آج کل بھی جو لوگ اور عقیدہ خراب کرنے کے درپے ہوتے ہیں وہ مردوں سے بات کم کرتے ہیں، عورتوں پہ زیادہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ کسی کو کہا کہ تجھ پہ جادو کر دیا، کسی کو کہا تجھ پہ فلانی نے ٹوٹکا کر دیا، آخرکار جب تک گھر گھر میں لڑائی نہ ہو تو کھاتا نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں میں شہر سے ذرا باہر رہتا ہوں، شہری آدمی نہیں ہوں، میں دیہاتی ہوں، آپ لوگ شہری ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ۔ کئی سال کی بات ہے، ایک آدمی آیا اور عورتوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ میں 10 کے نوٹ کا 100 کا نوٹ بنا دوں۔ جس عورت کے پلے نہیں تھا پڑوسن سے ادھارا مانگ کے لائی، ذرا دینا 10 کا نوٹ، میں بھی 100 کا بنوا لوں۔ اس نے 2-1 ہزار روپے 2-3 ہزار روپے اکٹھے کر کے کہنے لگا تمام کی تمام آنکھیں بند کر لو، ابھی بنتے ہیں، اور جب تک میں نہ بولوں جس نے آنکھ بیچ میں کھول دی اس کا نوٹ 10 کا رہے گا، راکھ بن جائے گی۔ انہوں نے آنکھ بند کر لی، بس وہ انشاءاللہ تشریف لے گئے۔ سب سے پہلا گاؤں حضرت حاجرہ پہ چلا، کہنے لگا کہاں ہے وہ تیرا بچہ اسماعیل؟ کہ والد کے ساتھ گیا۔ کیوں لے گئے؟ کہاں گئے؟ کہ وہ اپنے دوست کو ملانے کے لیے لے گئے۔ نے کہا دوست کو نہیں، کہ اور ذبح کرنے گئے، بغل میں چھری رسی تھی۔ اس نے کہا کم وقت، کبھی کسی نے آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بچے کو ذبح کیا؟ بڑھیپے کی اولاد، اور یہ آپ سے میں سوال کروں تو جواب نہیں دے سکتے، اس کے حسن و جمال کا کیا کیفیت ہوگی جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت جگمگا رہی ہوگی۔ اس پیشانی کی خوبصورت ہونے کی کیا انتہا ہوگی؟ کتنا حسین ہوگا وہ چہرہ جس کی پشت سے سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا بچہ شکل کا، بہترین طبیعت کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کمال تو یہ ہے کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، پر پاکستانی مسلمان کبھی بھی نہیں بولتا۔ سچ بولنے پہ مجبور ہوا اور کہنے لگا حاجرہ ابراہیم مجبور ہے۔ نے کہا کیا مجبوری آ گئی جو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ کہ خدا کا حکم ہے۔ نے کہا اچھا خدا کا حکم ہے؟ کہ ہاں۔ وہ رونے لگی۔ شیطان سمجھا بن گیا میرا کام، لگ گیا تو رو رہی ہے۔ شیطان کہنے لگا حاجرہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں، اکیلے کیوں گئے، مجھے بھی ساتھ لے چلتے، چھری کی ایک آدھ رگڑ میں بھی لگاتی۔ وہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو اور مالک کائنات کا حکم ہو، اپنے ہاتھوں سے میں ذبح کرتی۔ خلیل اللہ اور پہ کیوں لے گئے، پردے میں کیوں لے گئے، میرے سامنے ذبح کرتے، میں خود ذبح کر دیتی۔ اور دو جہان کے ڈاکو میرا ایمان لوٹنے آیا ہے۔ حفیظ کہتا کہ یوں کہنے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی۔ ہزاروں اسماعیلوں میں سب کو قربان کر سکتی ہوں۔ حضرت حاجرہ نے اٹھا کر کنکریاں ماری شیطان کو۔ اللہ پاک کو یہ ادا بھی پسند آئی، حاجرہ جب تک ہر آنے والا حاجی یہاں کھڑے ہو کر تیری طرح سے کنکری نہیں مارے گا، حاجی کہلانے کا حقدار نہیں۔ آخرکار شیطان نے سوچا چلو اب آگے چل کر دوڑ لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بڑھیپے کی اولاد ہے، یوں قربانی نہیں دیا کرتے، اور صدقہ کر دو اور خیرات کر دو۔ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، سمجھ گئے شیطان ہے۔ انہوں نے بھی یہاں پہ کنکریاں ماری۔ حکم ہوا جہاں میرے خلیل اللہ نے کنکریاں ماری، ہر حاجی کو یہاں پہ کنکریاں مارنی پڑیں گی۔ آخری دو لگانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچہ کچھ رونا دھونا شروع کر دے، کیوں کیا بات ہے؟ ارے تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا، کیوں ذبح کرے گا؟ کبھی کسی باپ نے آج تک کسی بیٹی کو ذبح کیا تو نہیں۔ کہنے لگا خدا کا حکم جو ہے، معصوم بچے نے بھی اٹھا کر کنکریاں ماری، اور ظالم ڈاکو شیطان تو کہاں سے آیا؟ میرا کہاں نصیبہ؟ حکم خدا کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو، ذبح میں ہوں۔ انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچہ ہونہار چل رہا ہے۔
नारे इब्राहिम पे आ पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ गए, सामने अपने बेटे को बिठा लिया, छुरी रस्सी छुपाई हुई है, दिखाई नहीं। सोचने लगे नबी की औलाद है, सवाल तो करके देखूं इसकी क्या मर्जी है, इसकी क्या मंशा है, ये क्या जवाब देता है। खुदावंदे जुल जलाल को बाप बेटे की गुफ्तगू पे, खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह की गुफ्तगू पे प्यार आया, कुरान मजीद में नकल कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल घबराहट नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, और हालत ये बनी हुई है। फरमाया उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर, पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। सामने बिठाया अपने बेटे को और आवाज दी, या बुनैया फलम्मा बलग माहु साय क़ाल, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं अल्लाह के नाम पे तुझे ज़िबा करता हूँ। पहाड़ी पर से दी आवाज, इस्माइल इधर आओ। खुदाए पाक यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, और आगे बढ़ करके फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं जानता हूँ मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं प्यारा बेटा हूँ। आप मेरे वालिद बुजुर्गवार है, फिक्री शफकत मौजूद है। जब आप मुझे ज़िबा करेंगे कई हालात बिगड़ ना जाए, आपको तरस ना आ जाए, मैं एक तरकीब बताता हूँ, और वो ये, मेरे हाथ पांव रस्सी में बांध दो ताकि खुदा की राह में ज़िबा होते वक्त मैं हरकत ना करने पाऊँ। कुर्बानी उसकी राह में हो, हरकत मैं करूं कहीं बेअदबी ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये राय पसंद आई और फरमाया कि मुझे ऊंधा करके लिटा लेना, न बाप बेटे की निगाहें मिले, न शफकत जोश में आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ करके नहीं डालना पड़ा, रस्सी में खींच करके नहीं लाना पड़ा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा जब बजान अब तैयार है, हालत ये हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। खुद ब खुद कदमों में इस्माइल अलैहिस्सलाम आ लेटे, नीचे को मुंह कर लिया। गुद्दी की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलानी शुरू कर दी, और हालत ये है पुछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुल्कूम पर रखा। छुरी चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। अर्ज किया अब्बा जान मुझे तो पता भी नहीं चलता, कई हुक्म खुदाबंदी में कोताही न हो जाए। आप जोर से छुरी चलाए और मेरे बेटे में तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान मुझे तो बिल्कुल पता तक नहीं, छुरी तो अपना काम नहीं करती, और करे कैसे, छुरी भी खुदा की मखलूक है। आवाज आई छुरी, ऊपर खलीलुल्लाह नीचे ज़बीहुल्लाह, खबरदार अगर एक बाल का रोंगटा भी काटा तो। छुरी कहना मान गई, मुसलमान नहीं कहना मानता। मुसलमान को जो हुक्म मिला कोई किसी को ना मारे, कोई किसी को कत्ल ना करे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा तो काम नहीं बनता जब तक दो चार को ठिकाने ना लगाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल उठे, अब्बा जान क्या बात है? बेटा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो अपनी तरफ से बड़ा जोर लगा रहा हूँ। अब्बा जान जरा ठहरो, अल्लाह मियाँ को ये बात मंजूर नहीं कि मेरी और आपकी निगाहें न मिले और कुर्बानी यूं दी जाए। अब आप ऐसा करें, आप आंखों की पट्टी खोले, मुझे सीधा लिटाए, बाप बेटे की निगाहें भी मिले और छुरी भी चले। इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीधा करके लिटा लिया गया, आंखों से पट्टी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोल दी। अब छुरी चलाने लगे। अब्बा जान मुझे तो अब भी पता नहीं चलता। बेटा मैं तो अपनी तरफ से चला रहा हूँ, ना मालूम क्या बात है, और तेज करो, और तेज की, नहीं चलती, नहीं चलती। अब्बा जान आप ऐसा करें, छुरी की नोक मेरे गले पे रख कर
پر نبوت کا سارا وطن ڈالا۔ نعرہ تکبیر، اب نیچے بھی نبی ہے، اوپر بھی نبی ہے، اور آواز آئی چھری جو تیرے نیچے ہے صرف اس کو نہ دیکھ، اس کی پشت سے تو میں نے امام الانبیاء کو لانا ہے، میں تو انہیں لا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ چھری نہ نیچے گئی نہ اوپر گئی، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں گھس گئی، تھوڑا سا راستہ۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی خلیل قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دمبا آ گیا، تم اسے ذبح کرو، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قبول کر لیا۔ حاجرہ بھی کامیاب، ذبیح اللہ بھی کامیاب، ابراہیم خلیل اللہ بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی، بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ پورا بن چکا، تکمیل کو پہنچ گیا، اب سارا خاندان اکٹھا ہوا۔ ہمارا خاندان جب اکٹھا ہو تو غور کرتے ہیں ہی سارا سا چناب تے کائے نہیں گئے پکنک مناؤن واسطے، تاکہ فجر کو اخبار آیا پہ ہوئے کہ سارا خاندان مر گیا۔ ساڈا خاندان جو اکٹھا ہوئے گا تو یہ گل مرے سن، آج یہ شہ چاروں جیڑی کدی نہ چاری ہوئے۔ اور یہ خاندان جب اکٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جھولی پھیلا دی، لائی بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم کی تعمیل کی۔ جو بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ ہوں ان کے حق میں میری دعا قبول فرما، جو اس بیت اللہ کا دیدار کرنے، زیارت کرنے، طواف کرنے آئے، مولا کریم اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ حضرت سارا اٹھی اور جولی پھیلا کر دعا مانگتی ہے، رب کائنات، جو بڑی عمر کی عمر رسیدہ بوڑھی عورت تیرے گھر کا طواف کرنے آئے، حج کرنے آئے، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت حاجرہ اٹھی اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین، نوجوان عورت جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس کی اور کوئی غرض نہ ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے، باقی خاندان نے دعا مانگی، الہی جو نوجوان کی عمر میں مرد نوجوان آئے، بیت اللہ کا طواف کرے، یہاں پہ دیدار کے لیے آئے، اور وہ تمام چیزوں سے بچ بچ کر آئے، بشرطے وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے۔ جب سارے خاندان نے دعا مانگی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، میرے محبوب آپ درود شریف جو صحابہ کرام کو سکھائیں، اس خاندان کا اس میں ذکر کرو تاکہ ان کی دعاؤں کا ان کو بدلہ ملتا رہے۔ تم نہ تھے، تم عالم ارواح میں تھے، تم موجود نہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے تمہارے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں نے عورتوں کے لیے، جوان عورت نے جوان عورت کے لیے، جوان مرد نے جوان مردوں کے لیے، بوڑھے ابراہیم نے بوڑھوں کے لیے، جب انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اب تمہیں بھی چاہیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یوں کہہ کر ہر نماز میں خلیل کی اولاد اور خاندان کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے اس آدمی پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اور اللہ پاک کے بنوائے ہوئے، فرمایا دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا۔ حاجی حضرات جانتے ہیں، یہاں سے سفر کرتے ہیں، وہاں جدے جا کر اتر جاتے ہیں، راستے میں پریشانی، بیماری، کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ قسم دے کر آپ کسی حاجی سے پوچھیں، جیسے حرم محترم میں قدم رکھا نہیں اور سارے غم غلط ہوئے نہیں، بیت اللہ پہ نگاہ پڑی نہیں اور سارے دکھ درد دور ہوئے نہیں، فوراً تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے تکنا ایک طرف، صرف دیکھنا، صرف دیکھنا 500 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کریمی فرمائی، حرم محترم میں پہنچ گئے، وہاں پہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی الذنوب، الہی میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔
رب کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز آئی حاجی جی، حاجی صاحب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے شہنشاہ کا دربار نہیں، یہ تو مالک کائنات کا دربار ہے، صرف اپنا پیٹ کیوں پیٹ رہے ہو، صرف اپنے لیے سوال کیوں کرتے ہو، آخر تیری اولاد بھی تو ہے جس نے خوشی خوشی ابا اماں کا رخصت کیا ہے اور انہوں نے تیاری کر کے بھیجا ہے، میرا دربار ہو اور دریائے کرم جوش میں ہو، صرف اپنے لیے کیوں مانگتے ہو، بلکہ یوں کہو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہی مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، الہی میری دعاؤں کو مقبول فرما۔ ادھر سے آواز آتی ہے حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کرنے والے، آج میرا دریائے کرم بہ رہا ہے، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اولاد کے لیے بھی تو نے مانگ لیا، اپنے لیے بھی سوال کر لیا، اور کبھی تیرے ماں باپ بھی تو تھے، آج اگرچہ تجھے یاد نہیں میں کیسے بھلا دوں، میری تو وہ بھی مخلوق تھی، آج تو ماں کو بھول گیا، آج تو باپ کو بھولا ہوا ہے، میرا دربار ہو، تیری جھولی ہو، دریائے رحمت بہ رہا ہو، آج ان کے لیے مغفرت کا سوال کر، ربنا اغفر لی ولی والدی، الہی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ ادھر سے آواز آتی ہے اپنے لیے بھی مانگ لیا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی سوال کر دیا، تیرے محلے میں، تیری گلی میں، تیرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں پر پہنچ نہ سکے، تمنا بڑی، آرزو بڑی، ہر وقت یہ کہتے ہیں الہی کوئی موقع ملے تو میں دربار خداوندی میں جا کر اپنی معذرت کروں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی چاہوں۔ آج میرا دریائے کرم جوش میں ہے، ایک دو خاندان کا کیوں نام لیتا ہے، بلکہ صاف طور پر یوں کہہ دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، الہی سارے جان کے مومنوں کو، ایمانداروں کو معاف کر دے، قیامت کے حساب و کتاب سے سب کو آسان کر دے، سب کے لیے سوال کر۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، آپ نے اپنا پیراہن مبارک، کرتا مبارک اوپر کو اٹھا دیا اور شکم مبارک ننگا کر کے مقام ملتزم سے چمٹا دیا اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں اے عمر فاروق یہ دربار الہی ہے، یہ وہ مقام ملتزم ہے جہاں پہ اس کو لپٹ کر مولا کی دہلیز سے لپٹ کر دعا مانگو۔ حدیث میں ہے جس نے میری چوکھٹ کو پکڑ کر مانگا میں سمجھتا ہوں میرا دربار میں جھک کر کے مانگ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میرے سجے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ فرمایا جس نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی، اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا دامن پکڑ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حتیم میں میزاب رحمت یعنی پرنالے کے نیچے جب حاجی نفل پڑتا ہے، نیچے بیت اللہ کی زمین ہے، اوپر بیت اللہ شریف کا پرنالہ ہے، نیچے سے بھی رحمت ابل رہی ہے، اوپر سے برس رہی ہے، اور بیچ میں گناہگار حاجی جھولی پھیلا کر سمیٹ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے طواف کر کے زمزم پہ جا کر کے پانی پیتا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑتا ہے، اس کے بعد باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناظر وہ نظر آتے ہیں، حاجی کلمہ بھی پڑھتا ہے، حج کرنے بھی آ گیا، تو اس شہر کے گلی کوچوں، دروں دیوار، پہاڑ کی چٹانوں سے ایک سوال تو کر، پہاڑ کی چٹان سے، گلی کے کوچے کوچے سے ایک بات تو پوچھ لے، کیا یہ سوال کر مکے کی گلیوں اور پہاڑ کی چٹانوں، ذرا یہ تو بتاؤ صحابہ کرام مدنی کریم کے یاروں کے یہاں پہ چمڑے کیوں دھیڑے گئے تھے؟ کیا جرم تھا، کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ اس مکے کی گلی میں زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی گئی؟ لبینہ کا چمڑا کیوں دھیڑا گیا؟ سمیہ کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ اوپر کو نظر اٹھاؤ،
पहाड़ के ऊपर मस्जिद दिखाई देगी। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद बिलाल। बिलाल ने तो कोई नई मस्जिद नहीं बनवाई, क्या बात है। बताएंगे लोग ये वो मकाम है जहाँ पे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया बिन खलफ डालकर नीचे दहकते हुए कोले और शोले और सीने पे पत्थर की चट्टान और रग रग में कांटे चबो कर कहता है अब भी कलमा छोड़ता है कि नहीं। बिलाल अल्लाह का नाम लेकर कहता उमैया मेरी हिफाजत करने वाला तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर कलमा सिर्फ जुबान पे होता तो मैं छोड़ देता, ये तो अकीदे की बात है। मेरा ये अकीदा है उस मालिक के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मेरे इस हाल को जानने वाला कोई नहीं। तू मेरी रग रग में कांटे चबो सकता है, दिल में कैसे चबोएगा, वहां तो मैंने खालिक को बसाया हुआ है। नारे तकबीर। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों जहाँ पे मेरे नाम की वजह से मेरे बिलाल ने मार खाई हो इस जगह का भी अदब करो, यहाँ पे मस्जिद बनाओ, यहाँ पे मस्जिद बनाओ। तो मक्के की गली गली, मक्के का कूचा कूचा, पहाड़ की एक एक चट्टान, सैकड़ों सहाबा किराम की आपको रिवायात और वारदात और किस्सत और वाकयात सुनाकर ये कहेगा हाजी जिस वजह से जमीरा की पिटाई हुई पैगंबर खुदा हुजूर खुद फरमाते हैं सर से लेकर पैर तक कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे अबू लहब के हाथ का मेरे ऊपर पत्थर ना पड़ा हो। सरकार मदीना मार खाए, सहाबा किराम के टुकड़े कर दिए जाए, प्यासा मारा जाए, मुस्कैद और बंद की मुसीबतों में डाला जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम कितने मजबूत है, कितना ताकतवर ईमान है इन हज़रात का। आज हम वहां जाते हैं और न हम वहां से सवाल करते हैं, न हमें जवाब मिलता है, न हम अकीदा सही कर पाते हैं, न आमाल की तौफीक होती है, गए खरीदो फरोख्त में लग गए, ये किया वो किया। बल्कि मिना में जब रश ज्यादा होता है कंकरी मारने पे एक बेचारे बड़े मियाँ खड़े और कहने लगे कि अरब वाले लूटने के मारे लोगों को मैदानों में पटकते फिरे, कभी उस मैदान में डाल दिया, कभी उस मैदान में डाल दिया, ढंग बना रखा, काबा देख लिया तो हज हो गया। मैंने कहा बिल्कुल बड़े मियाँ ठीक कहते हो, इन्होंने लूटने का ढंग बढ़ाया हुआ है। उसे यूं पता नहीं कि अरफात में भी जाना पड़ता है, मुज़दलिफा में भी जाना पड़ता है, मिना में भी जाना पड़ता है। कोई नबी ऐसा नहीं कि जो मिना में क़याम न करता हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ठीक है तुमने अब तवाफ कर लिया, अब आओ मिना की तरफ, यहाँ पे चलो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की कोई नबी कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसने मिना में क़याम ना किया हो। आओ आज वहाँ पे कदम रखो जहाँ पे खलीलुल्लाह ने रखे थे, आज उस रास्ते को चलो जहाँ से ज़बीहुल्लाह चले थे, मूसा कलीमुल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इसहाक, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुल पैगंबर जहाँ से गुजरे, हाजी आज नबियों वाला रास्ता चल के दिखाओ। मिना में जाकर क़याम करते हैं, फिर वहां से अरफात की तरफ निकल जाते हैं। मैदान अरफात के बारे में हदीस में आता है कि मैदान हशर का मैदान उसी मैदान में लगेगा। क़यामत के दिन जो हिसाब व किताब जो कुछ भी होगा वो वही मैदान होगा जहां पे हाजी दिन गुजारता है, वुकूफ अरफात करता है। उसके एक साइड में जबल रहमत है जहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम की 300 बरस के बाद मुलाकात हुई। 300। और खासियत यह है ऐसा ही संग दिल आदमी जबल रहमत पे पैर रखा नहीं और कलेजा फटकर मुंह की तरफ आया नहीं। खुद ब खुद आदमी को रोना आता है। सारा दिन रो रो करके लोग गुजारते हैं, दुआ करते हैं, फिर शाम को मुज़दलिफा में आकर क़याम करते हैं। हर नबी ने 9वीं रात को मुज़दलिफा में क़याम फरमाया। कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम तक सारे नबियों का ठिकाना मिले कि वहां ठहर जहां इब्राहिम, याकूब, इसहाक अलैहिस्सलाम ठहरे थे। सारे अंबिया किराम वहां ठहरे तो हाजी भी ठहरता है, इसके बाद कुर्बानी करता है, जबरा उकबा कंकरियां मारता है और यहाँ से फारिग होकर या इससे पहले अल्लाह अल्लाह अजब नजारे देखने से ताल्लुक रखते हैं। यूं थोड़े मालिक बिन दीनार सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नौजवान को देखा जिसके गले में कुर्ता तक नहीं था, ना कोई सामान, ना कोई सवारी, कुछ भी नहीं। फरमाते मैंने पूछा कि नौजवान कहाँ चले? कहने लगा बैतुल्लाह के तवाफ के लिए चला हूं, रोज रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला हूं। उसने कहा पैर नहीं है, हाथों के बल घिसट के चल रहा है, तेरी हालत ये, सवारी कोई नहीं, सामान कोई नहीं, यूं ही चल रहा है। जी हाँ यूं ही चल रहा हूं।
کہاں سے چلے؟ کہ بلخ بخارے سے. تجھے چلے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ یہ 7 برس ہو کر کے 8واں لگ چکا ہے. اتنی مدت گزار دی، گرمی سردی سب کچھ آئی کہ ہاں سب کچھ آئی. آج رات میرے یہاں قیام کر لے، آج رات یہاں ٹھہر جا. تو کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں کہ نہ میرے یہاں قیام کر لے، تو تھک گیا ہوگا. کہنے لگا تمہاری گفتگو میں یہ جو میرے 2-4 منٹ صرف ہوئے ہیں، مجھے اس کا دکھ ہے کہ اتنی دیر میں تو 2-4 گز اور میں اپنے یار کے قریب ہو جاتا. تمہاری وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی، دیر ہو گئی. اس نے کہا تھک گیا ہوگا، کچھ آرام کر لے. کہتا ہے کہ تھکنے کا میرے یہاں نام و نشان نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ تیرے دیوانے مگر چلنے سے رخصتتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں. میرے یہاں تھکنے وکنے کا نام و نشان نہیں. میں تو منتظر ہوں اس گھڑی کا، کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر کے یوں کہوں کہ اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکی، عرش ہے تیری قدم کے فیض سے یہ سرزمین. اور گنبد خضرا کے سائیں میں آ پہنچا ہوں. میں زیارت کے لیے بڑی محنت کر کے دور دور سے آیا ہوں، اور حالت یہ دیکھی ہے کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ہے ان میں فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر. چھوٹا بڑا امیر غریب تمام امتیاز ختم ہے، یہاں پہ سب کا لباس ایک ہے. ارکان حج سے فارغ ہو کر یا پہلے مدینہ منورہ کی طرف آدمی نکل جاتا ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. پہلے تو بات یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب تو میں بھی کہتا ہوں کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. دنیا میں شے کوئی نہ دیکھی اگر مدینہ نہ دیکھا. عموماً وہاں کے بسوں والے رات کو حاجیوں کو لے کر نکلتے ہیں. ابھی 5-10 میل پہ مدینہ منورہ ہوتا ہے تو کمکموں کی روشنی نظر آتی ہے. ڈرائیور پیچھے کو منہ کر کے فوراً آواز لگاتا، حاجی انظر الی المدینہ، وہ دیکھو سامنے مدینہ آ گیا. جیسے جیسے قریب ہوتے جاؤ نرالی ہوا، نرالی خوشبو، نرالی فضا، تمام چیزیں بدل گئی. مکے میں جلال تھا، یہاں پہ جمال ہی جمال ہے. وہاں پہ جلال ہے. مکے کی کسی عربی کو ذرا سا چھیڑ دو نا، وہ رگڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہاں پہ جمال ہی جمال ہے. مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہوا چل رہی ہے، دماغ سے ٹکرا رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روز اقدس سے یوں آواز آ رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ میں تمہارا ہوں تم میرے ہو. غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، گیا ہے حرم نبوی کی طرف. فرمایا جا وہاں سے گزر جہاں سے جبریل گزرا کرتا تھا. باب جبریل سے حرم نبوی میں داخل ہو رہا ہے، اور آگے بڑھ کر فرمایا آج ریاض الجنہ میں کھڑا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر، اللہ پاک تجھے نصیب کرے زندائی بہشت میں کھڑا کے نماز ادا کر. 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2-3 تسبیح درود شریف کی پڑھتا ہے. ارادہ ہے کہ دربار رسالت میں حاضری دوں، صلاۃ و سلام عرض کروں. تجربے کی بات ہے، تمام زندگی کا ریکارڈ، پوری زندگی کا اعمال نامہ یوں سامنے آ جاتا ہے. کہاں دربار رسالت اور کہاں تیری روح سیاہی. خود بخود آدمی کا دل کہتا ہے او آقا دو عالم کے دربار میں یہ منہ لے کر پیش کیسے ہوں. جس منہ سے کفر بکا، جس منہ سے گالیاں بکی، جس منہ سے جھوٹ بولا، جس منہ سے حرام کھایا، جن آنکھوں سے حرام دیکھا، آج وہ نگاہیں روزے اقدس پہ ٹھہرتی ہے. بار بار ارادہ ہے چلوں، پیشی دوں، حاضر ہوں. اعمال نامہ کہتا ہے کیا کرے گا جا کر پہلے جائزہ تو لے کہ تیری کرتوت کیا ہے، تو کر کے کیا آیا ہے. کبھی آج ہی حیران ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، کیسے کروں. کبھی منہ پہ پھیرتا ہے میرے آقا میری شکل بھی تیری صورت کے خلاف ہے، میرا عمل بھی تیری شریعت کے خلاف ہے.
میرا عقیدہ بھی تیرے قرآن اور سنت کے خلاف ہے. کیا شکل لے کر میں اس دربار میں حاضر ہوں؟ اٹھ کر چلنا چاہتا ہے، کمر اجازت نہیں دیتی، پاؤں چلتے نہیں. مذاق تو نہیں. ڈی سی آفس میں آدمی گھستا ہوا ڈرتا ہے. یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، دربار رسالت ہے، مذاق تو نہیں. صحابہ صفہ کے چبوترے کے قریب سے گزرتا ہے، کوشش کر رہا ہے آگے بڑھنے کی، قدم بوجھل ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور یہاں صلاۃ و سلام کہنا، چیخنا، پکارنا یہ اور چیز ہے. وہاں جاؤ، خدا کی قسم زبان کو اٹھاؤ، اٹھتی نہیں. نگاہ اٹھاؤ، کام نہیں کرتی، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. آقا ڈرتا ہوں کبھی زبان کی بے ادبی نہ ہو جائے. تیرے دربار میں کس طرح سے سلام عرض کروں؟ کیا معلوم کون سے الفاظ تیری شایان شان ہے، کس صورت میں تم شایان شان ہو. میری یہ گندی زبان کہاں تیری شان، کہاں میرا اعمال نامہ، اور کہاں میری زندگی کی کرتوت، اور کہاں تیرا دربار. چاہتا ہے سلام خود بھی عرض کروں. ساتھیوں نے، رشتہ داروں نے کہا تھا کہ سلام عرض کروں، بس پسینے چھوٹتے ہیں، آنکھوں سے جھڑی جاری ہو گئی بارش کی، اور زبان گونگی ہے، اور جھکا ہوا سا کھڑا ہے، اور حیران ہے کہ میں اب کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں کہتا ہے آقا میرا کام تیرے دربار میں حاضر ہونا تھا. اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری شریعت کی تابع داری کروں گا، قرآن کی پیروی کروں گا. میں آج کے بعد اپنی زندگی کے اعمال نامے کو بدلوں گا، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں گا. اس کے بعد ایک دو جملہ کہنے کی تھوڑی سی جرأت ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ وہاں سے کرنے کے بعد پھر آ کر کے آدمی یہاں مکر جائے، پھر بھی بگڑ جائے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. لودرا اڈے اور اسٹیشن کے درمیان میں ایک محتاج عورت بیٹھی تھی، فقیر معذور عورت تھی، نابینا. کٹوری آگے رکھی، کوللی اس میں لوگ پیسے ڈال رہے تھے. گزرتے گزرتے ایک آدمی کو شرارت سوچی، اسے کوللی اٹھا لی اور وہ کٹوری اٹھا کے چل دیا. عورت آخر لگی حاجی جی پیسے نہ سٹو، میری کوللی تو نہ گن ونجو. وہ کہنے لگا توبہ توبہ، کہہ رہا اس کو کس نے بتایا کہ میں حاجی ہوں. کٹوری آگے رکھ کر کہنے لگا مائی اے دستا کو کہہ دسا کہ میں حاجی ہاں. اگر کاکا میں جان دیا حاجیہ تو سوا یہ کام پہ کوئی نہیں کرتا. ایسا نہ ہو کہ وہاں بیت اللہ، میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی کہ جو نگاہیں بیت اللہ کو دیکھے، غلاف کعبہ کو دیکھے، جو نگاہ روزے رسول اللہ کو دیکھے، اور وہ پھر غیر عورت کو دیکھ لے. عقل نہیں کام کر. سلام عرض کرتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے. عمر فاروق کے سامنے جاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کے لیے شرط قرار دے دیا کہ جو میری زیارت کرنا چاہے گا، جب تک ان کی زیارت نہ کر لے وہ میری زیارت نہیں کر سکتا. جب تک ان کی زیارت نہ کرے، جو ان کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے وہ مدینے میں پا سکتا ہے، نہ میں ان سے حشر میں الگ ملوں گا، نہ حوض کوثر پہ الگ ملوں گا. فرمایا ہاں کدا نبعث یوم القیامہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جسے ابو بکر اور عمر فاروق سے بغض ہو وہ مدینے جائے ہی نہ. کیا کرے، حضور تو ملتے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کو شرط قرار دے دیا ان دونوں بزرگوں کی زیارت پہ. اس کے بعد وہاں سے نکلتا ہے، باب سلام سے، باب رحمت سے نکل کر باہر جاتا ہے. پھر آدمی کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ کچھ چائے وائے پیوں، کچھ کھاؤں پیوں. شوق ہوتا ہے کہ پوچھوں یہ کون سا بازار ہے. لوگوں مکے مدینے کی کیا شان بتلاؤں. تمہارے یہاں تو یہ روڈ ہے نا، لیاقت روڈ، جینا روڈ، بھٹو روڈ، کھر روڈ، رامے روڈ، اور وہاں پہ شاہراہ خالد ابن ولی، شاہراہ ابو بکر، شاہراہ عمر فاروق، شاہراہ عثمان ابن عفان، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ علی، شاہراہ خدیجہ. وہاں کی تو شاہراہیں بھی ایسی ہیں. تمہاری شاہراہیں اور ہیں، ان کی شاہراہیں اور ہیں. تم اور ہو، وہ اور ہے. بڑا فرق ہے تم میں اور. مدینہ مدینہ ہے. اللہ بازار میں نکل کر جا کر پوچھتے ہیں بازار کون سا ہے. لوگ بتلاتے ہیں سوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا بازار ہے. اور نبی نے بازار تو نہیں بنوایا، نبی کا بازار کیسے بن گیا؟ لوگ بتلائیں گے یہ وہ بازار ہے جہاں پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، یتیموں محتاجوں بیوہ عورتوں کا سودا خرید کر لے جاتے تھے.
آج وہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی، آج وہ چیزیں تلاش کی ہوئی نہیں ملتی کہ رحمت للعالمین کس طرح پہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی فرماتے تھے۔ اس کے بعد زیارتوں کے لیے لوگ نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بالکل قریب ہے، جو حضور کی ہجرت گاہ بنا تھا، سب سے پہلے قیام فرمایا تھا۔ ابو ایوب انصاری منتظر ہے، حیران ہے، سارے صحابہ کرام روٹیاں پکائے بیٹھے ہیں، بستر بچھائے بیٹھے ہیں، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، الہی میرا کہاں نصیبہ کہ سرکار مدینہ میرے یہاں تشریف لائے، میرے بچوں کا تو 3 دن سے پہلے فاقہ موجود ہے۔ فرمایا کسی کا بستر منظور نہیں، کسی کا کھانا منظور نہیں، ابو ایوب انصاری تیرے آنسو ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں پہ آ کر بیٹھ گئی، حضور تشریف لے آئے، ابو ایوب انصاری اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے، الہی تیرا شکر ہے غریب کی سنی۔ فرمایا ابو ایوب تم اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے قیام کریں گے، اگر ہم اوپر گئے تو آتے جاتے میں ہمیں عورتوں کو پردہ کرانا پڑے گا۔ امام الانبیاء تو عورتوں کو پردہ کرائے اور مسلمان ہو اور پھر اپنے آپ کو شریعت کا پابند بھی بتلائے اور پھر غیر عورتوں سے بیٹھ کر گپے بھی مارے۔ عجب تماشا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے۔ کرتے سے ننگا آتا ولی، منجو ننگا تو پورا ولی۔ آگے جی یہ پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں دستے کتنے پہنچا ہوا ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا ابو ایوب انصاری کو حکم ملا اوپر چلے جاؤ، چلے گئے۔ رات آئی، دماغ میں بات آئی، نبی نیچے میں چھت پہ، اوپر بے ادبی۔ اب اگر نیچے جاؤں تو سرکار کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، چھت پہ بیٹھا رہوں بے ادبی ہوگی۔ مورخ لکھتا ہے ابو ایوب انصاری نے تمام رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ کیا ادب ہے ابو ایوب انصاری کے تھے۔ اس کے بعد آدمی اور زیارتیں کرتا ہوا سلمان فارسی کے باغ کو نکلتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، جبل احد کے قریب جا کے کھڑا ہوا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے زبان حال سے آواز آتی ہے، حاجی روپیہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، آنا جانا بھی ہوا، بڑی مصیبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، لیکن کئی امتحان کے وقت میں فیل نہ ہو جانا۔ آؤ میں تمہیں سبق بتلاؤں، اگر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اگر 11 ٹکڑے بھی جان کے کرانے پڑے تو میری طرح کرا لینا، پر اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا۔ نعرہ تکبیر۔ سبق جگہ جگہ سے ملتا ہے۔ جنت البقیع میں جاتا ہے، 10,000 صحابہ کرام وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام، سرکار مدینہ کی پھوپھیاں، ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ کرام کا چمکٹا ہے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نرالا ہوا نرالی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں سینکڑوں کتے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کسی حاجی نے کتے کو بھونکتا ہوا نہیں سنا۔ مدینے کا کتا بھی حیا کرتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو سرکار مدینہ کا ہے، اور سرکار یہاں آرام فرما رہے ہیں، میرا بھونکنا بے ادبی نہ ہو جائے۔ مدینے کا کتا بھی ادب کرتا ہے، اور یہاں ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بھونکتے ہیں۔ کلمے بنا لیے، اب تو کہتے لا الہ الا الانسان، کہ انسان کا کوئی خدا نہیں پر خود خدا ہے۔ مذہب کوئی شے نہیں، کوئی چیز مذہب نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی کہنے لگا جی یہ جو اسلام نے قید لگا رکھی ہے نا، اس عورت سے نکاح جائز ہے، اس سے جائز نہیں، اس سے نکاح جائز ہے، اس سے جائز نہیں۔ وہ خیر یوں کہنے لگا کہ میری ماں مر گئی ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا کہ چل تیری ماں سے تیرا نکاح پڑھوا کے آؤں۔ مذاق کرتے ہیں اسلام کا۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، 500 سال کا رونا کام نہ آئے گا، تو قطرے یہاں نکل گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ 500 سال روتے رہو گے، جواب ملے گا یاد ہے فاتخذتموہم سخریا، تم میرے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو زیارت مدینہ منورہ سے آدمی مشرف ہوتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ میں یہی پڑھ کے مر جاؤں تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مانگتے تھے الہی مدینے کا دفن نصیب فرما۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عمر میں 1 حج ادا کیا، ساری عمر مدینہ منورہ میں گزار دی، ساری عمر کبھی مدینہ شہر میں جوتا پہن کر نہ چلے۔
یہ وہ شہر ہے جس میں سرکار مدینہ تشریف لایا لے جایا کرتے تھے. 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب پخانہ تک نہ فرمایا، مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کئی میل ادھر کو نیچے اتر گئے، جوتا نکال کر بغل میں دے لیا، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت سواری خالی چل رہی ہے، سوار ہو جاؤ. فرمانے لگے آقا کے شہر میں سواری پہ سوار ہو کر داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہا جوتا نہ پہنا. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے جو کھجوریں لا کر دیتے، کھجوریں تقسیم فرماتے فرماتے گٹھلیاں اکٹھی کر کے واپس کر دو، آون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر کے پی جاتے. یہ وہ گٹھلیاں جن کو مدینے کی ہوا لگی ہے. ایک مرید نے زیتون کا چراغ کا بچا ہوا تیل لا کر کے دیا. ویسے بھی زیتون کا تیل ذائقہ سا ہوتا ہے، اور پھر جس میں چراغ جلا ہو بالکل ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کے پی لیا. لوگ کہنے لگے حضرت اتنی طبیعت میں نظافت ہے، یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے تمہیں پتا بھی ہے گنبد خضرا کے چراغ کا بچا ہوا تیل اس نیت سے پیا، قیامت میں سرکار میری شفاعت فرمائیں گے. دربار رسالت میں اس قدر ادب ہے ان حضرات کے قلم میں، جگر میں، دماغ میں، اور اس پہ عمل کیا. جب آدمی مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، چاہے 10 دن ٹھہرے، 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، جب بھی نکلتا ہے تجربے کی بات ہے، کلیجہ یوں پھٹ پھٹ کر آتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روز اقدس سے آواز آتی ہے اور تم کہاں چلے، تم تو میرے ہو، کہاں چلے. اور چاروں طرف سے یوں گھما کر کے بس والے جب لے کے چلتے ہیں، سب لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں کہ مدینے سے نکل گئے، اب خدا جانے پھر کبھی آنا نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا. واپس اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مرد عورت کو نصیب فرمائے، اور جو حکم احکام وہاں سے ملے، پہلے ملے ہوئے قرآن مجید اور شریعت کے، اللہ پاک سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب ان کی گھر والی ساتھ جا رہی ہے، خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے. تمام ارکان اور مناسک کے آج اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی حاجی اور بھی دلی گیٹ سے کئی دوست ادھر ادھر سے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ بخشے، اور تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. جتنے مرد عورت ہاتھ پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کو حج نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا. یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کی روح سیاہی کو معاف فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اب سے پہلے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. الہی سب کی قبروں پہ اپنے کرم اور فضل فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو کفر، شرک، نفاق سے بچا، بدعمالی سے بچا. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں اسلام کا نظام جاری فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. پروردگار عالم تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد دے، تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ قاری صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بیان کیسا لگا آپ کو؟ انشاءاللہ بیان بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور اللہ ہم سب کو دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بیان اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے دوستو، چینل سبسکرائب کرو گے تو ہماری ویڈیو جو بھی آئے گی، نیکسٹ ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچتی رہے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ.